ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. معزز حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، ما قبل جمعہ جو خطبہ ہوا تھا وہ سیرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر بات نامکمل رہ گئی تھی، اس لیے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آج کے اس خطبہ کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے. بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عزیز مصر کے محل تک پہنچایا، اور جب آپ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نوجوان بنایا، اس وقت میں جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے آپ سے غلط رشتہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت اللہ کی مدد سے کی، اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی غلطی، سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف کی غلطی، لیکن جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا، تو ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام حق پر تھے اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ باطل پر تھی. یوسف علیہ السلام کو برات ملی، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کے سامنے جا کے توبہ اور استغفار کرو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عزیز مصر اپنی بیوی کو سزا دیتا، اس لیے کہ وہ گناہگار تھی، فواحشات کا ارتکاب کیا تھا، لیکن عزیز مصر نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا، گویا کہ اس کے اندر میں یعنی عزیز مصر کے اندر غیرت نہیں تھی، حمیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو اپنی بیوی کو سزا دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو ہمیشہ غیرت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر میں غیرت ہونی چاہیے. ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے؟
اس کی مکمل طور پر نگہداشت رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی کو کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہایت ہی تہجد گزار ہو، روزے کی پابند ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تسرہ الی النظر، یعنی شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہ ہے اچھی بیوی کی علامت، جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یعنی شوہر پورے دن معاش کی وجہ سے باہر رہتا ہے، تھکا ہے، ہارا ہے، لوگوں کی ڈانٹ کھاتا ہے، ڈپٹ کھاتا ہے، تاکہ اپنے بچوں کی صحیح طور پر دیکھ ریکھ کر سکوں، ان کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کر سکوں۔ تھک ہار کر کے گھر میں آتا ہے، اب پھر اس کو یہی محسوس ہو کہ گھر جانے کے بعد وہی منحوس چہرہ سامنے آنے والا ہے، وہی ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی، تو وہ بیچارہ اپنی زندگی کے اندر میں خوشی کے وہ لمحات نہیں پا پاتا۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ بیوی کیسی ہو، الذی تسرہ، جب بیوی شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، نظر پڑتے ہی خوش ہو جائے، وہ ساری تھکاوٹ ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ بہترین بیوی کی علامت ہے۔ دوسری علامت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اسے کسی کام کا حکم دیا جائے وہ فوراً اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ تیسری علامت کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ کسی بھی یعنی کہ کسی معاملات میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، یعنی اپنے نفس کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے مقابلے میں اس کے خلاف نہ جائے۔ معلوم ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت کا پورا خیال رکھے، اور ساتھ ہی شوہر کا جو مال ہے اس کی بھی مکمل طور پر حفاظت کرے۔ 3 خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر پائی جاتی ہے تو بہترین بیوی۔ عورتوں کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ بہرصورت حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بری ہو گئے، لیکن جب یہ معاملہ جتنے بھی بڑی فیملیاں تھیں، باعزت فیملیاں اس وقت مصر کے اندر میں، وہاں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتی، زناکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب ایک دوسرے کے درمیان چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ اب جانتے ہیں عورتوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، ارے تم نے سنا ایک بات؟ کیسی باتیں؟ ارے عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کے اوپر میں اپنی ڈورے ڈال رہی ہے۔ اب یہ بات جب پورے محل میں پھیل گئی تو یہ بات پہنچ گئی کہاں؟ زلیخا تک۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعنه ايديهن۔ جب زلیخا نے یہ ساری باتیں سنی تو بلایا دعوت پر، دسترخوان بچھاؤ۔ عرب کا ماحول ہے کہ کرسی پر نہیں بلکہ زمین پر قالین بچھائی جاتی ہے اور مسندیں لگائی جاتی ہیں، لوگ ٹیک لگاتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی تناول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ایک دم ٹیک لگا لیا اور سب کے ہاتھ میں پھل اور ایک ایک چھری دے دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا ایک بار نکل جانا بس۔ حضرت یوسف اس درمیان سے نکلے، تمام عورتوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، یہ انسان اتنا خوبصورت ہو سکتا۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا، الطہور شطر الحسن، آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو نوازا تھا۔ اب اس تمام عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے فلما قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور جب کہا کہ الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے، اس وقت زلیخا نے کہا کہ ہاں یہی وہ غلام ہے
جس کی طرف ہم نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے آمادہ کیا. لمتننی فی ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن اس وقت وہ اعلان کیا کہ لیکن میں اپنی کوشش کرتی رہوں گی، اور اگر یہ مجھے اپنی کوشش میں ناکام کرتا رہا تو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالوا دوں گی. اب عزیز مصر کی بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے. اس وقت ایک نوجوانوں کے لیے عبرت ہے. جیل سلاخوں کے پیچھے محبوس ہونا ہے، مقید ہونا ہے. یہ دھمکی مل رہی ہے، گناہ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اور پہلی مرتبہ وہ کر چکی ہے تنہائی میں، کوئی بھی نہیں سوائے رب کے. اس لیے کہا شاعر نے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور زیادہ ڈر، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور زیادہ ڈر. کیوں؟ اس لیے کہ جو شاہد ہے وہی تو منصف ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو انصاف کرنے والا ہے وہی تو گواہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جج ہے وہی گواہ ہے، تو تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے تنہائی میں یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک دیکھتا ہے اور وہی ایک دن بہترین فیصلہ کرے گا. اس لیے تنہائی میں بھی گناہ انسان کو کرنے سے اللہ کا خوف قلب کے اندر میں رکھنا چاہیے. آج نوجوان خصوصاً زناکاریوں کے اندر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ تمام کام موبائل کرواتا ہے. جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے، نوجوان موبائلوں میں اپنے آپ کو منہمک کرتا ہے، اس میں کھو جاتا ہے. اور اللہ کی پناہ ایسی ویب سائٹیں ہیں کہ بیان کرنے میں بھی حجاب محسوس ہوتی ہے، اور اس پر وہ اپنا پورا وقت صرف کرتا ہے، اور اسی کی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر میں اسے بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے، اس فعل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھو، اگر آپ کسی کے ساتھ زنا کریں گے، مرد یا عورت بدکارہ ہوگی، تو سورہ نور کی آیت کریمہ یاد رکھنا، جس میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ یاد رکھنا، اگر تو زانی مرد ہے تو تمہیں بھی وہی ملے گی، خبیثہ عورت ملے گی جو زانیہ اور بدکارہ ہوگی. والخبیثون للخبیثات، اور اگر عورت زانیہ ہے تو وہ بھی یاد رکھے کہ اسے مرد بھی وہی ملے گا جو بدکار ہوگا. اگر پاکیزہ بیوی چاہیے یا پاکیزہ شوہر چاہیے تو خود کو پاکیزہ بننا پڑے گا. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کے بعد بدفعلی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا. اور زنا کے تعلق سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی مت جانا، بہت بری شے ہے، وہ بہت بری شے ہے. جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ دیا. شادی کرو، شادی کر لو، اپنی جنسی تسکین حاصل کرو، اپنے جذبات کا صحیح جگہ استعمال کرو. بہرصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو زلیخا سے ڈرتا، اب تو پورے محل سے ڈرنے لگ گیا. تمام عورتیں آپ کی طرف فدا ہو گئیں. اس وقت ایک نوجوان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یوسف علیہ السلام کے اس قصہ میں ہمیں سبق دیتا ہے. کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پکارا اپنے رب کو. کس؟ یوسف علیہ السلام. پکارا، اے میرے رب مجھے جیل کی زندگی محبوب ہے، مجھے جیل کی زندگی محفوظ، یہ مجھے منظور ہے، میں وہ پسند کروں گا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ رب العالمین ان تمام عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تو میری حفاظت فرما. اگر تو میری حفاظت نہیں کر پایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائے.
اللہ تو ہمارے قدم کے اندر میں ثبات پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ قدم کے اندر میں ثبات پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تدبیر کرنا، اسباب کا اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس اسباب میں برکت کا نازل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں تدبیر کی، دعا کیا، رب کو پکارا اور کہا اللہ رب العالمین ان تمام مکر و فریب سے اللہ مجھے بچانا، اور اللہ نے بچایا۔ اللہ فرماتا ہے فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے کہا میں نے دعا کو قبول کیا، میں نے سنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو، اور میں نے بچایا ان تمام عورتوں کے مکر و فریب سے، اس لیے کہ یوسف نے دل سے مجھے پکارا تھا۔ اپنی تمام تر ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ کے سامنے اگر پھیلانا نہ، پورے قلب کا میلان اللہ کی طرف کر دو، اللہ سے کہو اللہ تو ہی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، کوئی نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے، اللہ تو ہی پورا کر، میں تیرے سامنے تیرا منگتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ ہماری ضرورت ہماری زندگی کے لمحات میں ہر وقت ہر آن تیری ضرورت ہے، جو کچھ کرے گا میری زندگی میں اللہ تو ہی کر سکتا ہے۔ ایسے پکارو رب کو، رب کہے گا کہ بندہ میرا عاجز ہے اور اس طریقے سے مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی فریاد کو سننا ہے۔ پکارا یوسف علیہ السلام نے، سنا، اور جیل میں آپ کو پہنچا دیا گیا۔ جیل میں جب حضرت یوسف پہنچے، کچھ دن وقت بتایا، تو دو نوجوان جیل میں پہلے سے موجود تھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی لگ رہے ہیں، انہیں کس گناہ کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ ان لوگوں نے ایک دن خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسروں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے اور اس میں روٹی ہے اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ آدمی نیک ہے، کیوں نہ اپنے خواب اس کے سامنے ذکر کروں اور اس کا مطلب جو ہے، اس کی جو تعبیر ہے وہ پوچھنے کی کوشش کروں۔ وہ گیا، کہا کہ اے نوجوان، ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب ہم تمہیں بتائیں گے، مطلب ہم تمہیں بتائیں گے، لیکن دعوت دی کس چیز کی؟ توحید کی۔ جب بھی موقع ملے چکو مت، توحید کی دعوت پیش کر دو، ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو موقع ملا جیل میں، دعوت پیش کی، کیا پیش کی؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی قوم کو، ایسی ملت کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک آقا کی غلامی کرنا بہتر ہے یا مختلف آقاؤں کی؟ دعوت پیش کرنے کا طریقہ دیکھیں، ارباب متفرقون خیر، بہت سارے مالک بہتر ہیں یا ایک مالک بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ کہے گا ایک ہی مالک کی غلامی کرنی بہتر ہے۔ تو کہا کہ ایک مالک کون ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ وہ ذات گرامی ہے اللہ رب العالمین کی، وہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی، وہی ہے جس کو تمام تر چیزوں میں پکارا جائے گا، کسی اور کو نہ تو اس کی ذات میں، نہ ہی اس کی صفات میں، نہ ہی اس کے اسماء الحسنی میں شامل کیا جائے گا۔ دعوت دی، توحید پیش کیا، اور کہا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر میں لوگوں نے مختلف خداؤں کو بنا لیا ہے اور اپنے طور پر نام رکھ لیا ہے۔ اللہ نے اس چیز کے لیے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے، کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ ان لوگوں نے جو معبود بنائے ہیں یہ خود ساختہ ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بنایا ہے۔
کتنی جامع دعوت ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور دوسرا وہ ہے جسے پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھا جائیں گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی اور کس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جس کو چھوڑ دیا جائے گا آپ نے اسے کونے میں بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب تم جیل سے رہا ہو جانا تو بادشاہ کے پاس جا کر کے میرے بارے میں کہنا، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر کسی گناہ کے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا، بادشاہ سے جا کر کے میری بات رکھنا۔ لیکن جب یہ گیا بھول گیا 7 سال 8 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ 7 خشک بالیاں اور 7 ہری بالیاں۔ اب بادشاہ روز خواب دیکھ رہا ہے۔ اب تمام درباریوں کو بلایا کہ ارے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب درباریوں نے سوچا لوگ خواب دیکھے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں تو سمجھ میں آتی، لیکن 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو کسی کو معلوم ہی نہیں، تو لوگوں نے کیا کہا، اب غاب عالمین ہے، بادشاہ سلامت ہے، ایسی ہی ہے، لوگ خواب دیکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت پر معمول ہو۔ اضغاث احلام۔ لیکن کئی دن کے بعد وہ جو ساقی تھا بادشاہ کا، اسے یاد آیا، کون؟ یوسف علیہ السلام۔ کہا کہ نہیں میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ دوڑتا ہوا کہاں گیا؟ جیل۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلومات کی، کس سیل میں موجود ہیں۔ آپ نے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو ایسا ایسا خواب ہمارا بادشاہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دو۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ڈانٹ کے بھگا دیتے، چل بھگ، کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے تیرے سے کہا تھا کہ جانے کے بعد میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، اور تو بدمعاش بھول گیا مجھے کہ میرا 8 سال 9 سال جو برباد ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ لیکن نہیں، معاف کرنے کا جذبہ بھی اپنے قلب کے اندر میں موجود ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہا جاتا ہے نا، معاشرتی زندگی جو گزاری جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، ایک نصیحت ہے۔ آپ نے معاف کیا اور آپ نے بتایا کہ تمہارے ملک کے اندر میں 7 سال قحط پڑے گا اور تمہارے ملک میں 7 سال ہریالی ہوگی، یعنی 14 سال کی بات آپ نے یہاں اس خواب کی تعبیر میں بتا دیا۔ اب یہ دوڑا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ جیل میں کون آدمی جسے اتنی بہترین تعبیر بتائی ہے اور اتنا بہترین علم رکھنے والا ہے، بلاؤ، جیل سے رہا کرواؤ اسے۔ آیا بادشاہ کا کارندہ، کتنی خوشی کی بات ہے، ہم لوگ تو دوڑتے ہوئے بھاگتے چلو، لیکن نہیں، آپ نے کہا میں جیل سے اتنی جلدی نہیں جانے والا، ہم کس جرم میں جیل میں محبوس ہوئے مقید ہوئے ہیں وہ جرم ہمیں بتایا جائے، اور اگر ہمارا جرم نہیں ہے تو ہماری برات کا اعلان کیا جائے اور ہم بے گناہ ثابت ہوں، تب ہم جیل سے نکلیں گے۔ وہ تمام خواتین کو بلایا جائے۔ وہ تمام خواتین آئی اور کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہم سوء، اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں، اس کے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق بہت ہی نیک آدمی۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی آتی ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق۔ عزیز مصر کی جو وہ بیوی زلیخا، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یہ نیک ہے، صالح ہے، اس کے اندر میں کوئی عیوب نہیں ہے، ساری غلطیاں ہماری ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آج لوگ کیا کرتے ہیں معاشرے میں، ہم نے دیکھا کئی مرتبہ مشاہدہ بھی کیا، کبھی کبھی نکاح ہوتا ہے تو مولانا صاحب نکاح میں جو دولہے صاحب ہوتے ہیں
ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب نکاح ختم ہو جاتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان دونوں کے درمیان وہ محبت ڈال جو محبت یوسف اور زلیخا کے درمیان تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ کتنی غلط بات ہے۔ زلیخا ایک فاحشہ عورت تھی، اگر اس نے بعد میں توبہ بھی کر لیا ہو تب بھی نبی کی جو عظمت ہوتی ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک فواحشہ لڑکی سے، عورت سے آپ کا نکاح ہو سکتا، یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے۔ کیسے لوگ دعاؤں کے اندر میں یہ شامل کرتے ہیں؟ یہ لا علمی کی انتہا ہے، یہ ایک نبی کی عظمت کو نہ سمجھنے کی انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک نبی کو فواحشات کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے سکے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ وہاں عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی ایک انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ پر رحم فرمایا اور میں بچ گیا۔ اللہ نہ رحم فرماتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی غلطیوں کے اندر میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انعام کے طور پر بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ بندہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، اس کو کسی بڑے عہدے پر فائز کر دینا چاہیے۔ تو آپ سے بات کی، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، آپ سے بات کی بادشاہ نے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو، اپنے امپلائی کو رکھیں تو اس کا انٹرویو لیں۔ دیکھیے صرف ذہانت پر بادشاہ نے نوکری نہیں دی، فلما کلمہ آپ نے بات کیا، مطلب کیا؟ انٹرویو لی یوسف علیہ السلام کی کہ جس عہدے پر آپ کو بیٹھایا جائے گا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں، انٹرویو لینا چاہیے آپ جسے عہدہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے عہدے کا مطالبہ کیا، عہدے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہدے کا مطالبہ کبھی مت کرنا، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام عہدے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ جس عہدہ پر کسی کو بیٹھایا جا رہا ہے اگر وہ آدمی اس عہدے کا اہل نہیں ہے اور میں اس عہدہ پر بیٹھ کر اس کی ذمہ داری نبھا سکتا ہوں تو خود کو پیش کرنا چاہیے، اور پیش کرتے ہوئے دلیل پیش کرنی چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پیش کی۔ کیا کہا بادشاہ سے؟ قال اجعلنی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانے پر مامور کیجئے، یعنی کہ فوڈ منسٹر، وزیر خوراک بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور اس چیز کا علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ دو صفت پیش کی اپنے اس عہدہ پر مامور ہونے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ نااہل لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے اور جو کرائس آنے والی ہے اس سے نہیں نمٹ پائیں گے یہ لوگ، اور میں اگر اس عہدے پر ہوں تو اس کرائس سے نمٹ سکتا ہوں۔ تو آپ نے حوالے کے طور پر پیش کیا۔ علم کے میدان میں یہ امت بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ اسی وجہ سے آج ہمیں اونچا مقام نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہم سے تعصب برتتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا اہل بنا دو کہ اس کا تعصب پیچھے پڑ جائے، اتنا اہل بناؤ، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے پاس ایک ہاتھ میں قرآن کا علم ہو اور ایک ہاتھ میں دنیا کا علم ہو۔ یہ دونوں علم لے کر کے اگر تم معاشرے میں بڑھو تمام تعصب پیچھے رہ جائے گا۔ آج معلوم ہے مدارس میں پڑھنے والے بچے تقریباً 1800 بچے نے نیٹ کا فارم بھرا تھا، نیٹ ایگزام کا، جس میں 1200 مدرسے کے بچوں نے نیٹ کا ایگزام کلیئر کیا۔ 1200 مدرسے کے بچے، تم کہتے ہو مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی؟ 1200 بچے نے نیٹ کلیئر کیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ ہم مدارس سے اپنے بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، کہتے کہ ہمارا فیوچر بہت بڑھانا ہے۔ فیوچر مدارس کے اندر میں بھی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ دل سے
اللہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، دونوں علم سیکھنے کے لیے مدارس کی طرف بھیجے۔ لیکن کہا نا، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، اس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، لیکن یہی قوم تعلیم کے میدان میں نہایت ہی پیچھے۔ القصہ مختصر، یوسف علیہ السلام کو فورڈ منسٹر بنایا گیا، 7 سال خوب پیداوار ہوئی اس خواب کی تعبیر کے مطابق، اور آپ نے ضرورت کے مطابق خرچ کیا، اور باقی کو آپ نے بالیوں سمیت اسٹور کر دیا۔ اللہ نے علم دیا تھا، کیسے اسٹور کیا نہیں معلوم، لیکن اللہ نے وہ فن حضرت یوسف کو دیا۔ جب 7 سال قحط سالی کا دورہ ہوا، وہ دور مصر میں ہی نہیں، آس پاس کے مختلف علاقوں میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ کھانے کے لیے، دانے کے لیے ترس گئے۔ جب لوگوں کو یہ علم ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس بہت سارا دانہ ہے، غلہ ہے، سب لوگ اپنا سفر باندھ دیے، کہاں؟ مصر کی طرف۔ مجھے جو بتانا ہے وہ بس وہ یہی ہے کہ کنعان میں بھی قحط سالی پڑی، جہاں یوسف علیہ السلام کے باپ، ان کی ماں اور ان کے 11 بھائی بنیامین سمیت موجود تھے۔ ان کو بھی ضرورت پڑی غلے کی، نکل پڑے مصر کی طرف۔ وہ 10 بھائی کو جب دیکھا، اس لیے کہ بنیامین کو تو یعقوب جانے نہیں دیا، اس لیے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر کے پیتا ہے نا، ایک کہاوت ہے، آپ نے جانے نہیں دیا۔ جب یہ 10 بھائی پہنچے، جو سامان وہاں رکھنا تھا رکھا، اور آپ کو غلہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، یہ وہی 10 بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں کنواں میں ڈال کر کے بھگائے تھے۔ پہچانا خوب؟ پوچھا آپ نے کتنے بھائی ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو 11 بھائی ہیں، لیکن فی الحال 10 آئے ہیں، ایک میرا بھائی ہے جسے باپ آنے نہیں دیتا، اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا کہ دیکھو اگلی بار آنا تو اس کو بھی لے کر آنا، نہیں تو نہ تو تمہیں غلہ ملے گا اور نہ ہی اسے غلہ ملے گا۔ کہا کہ وہ نہیں آنے دے گا، کہا کہ لے کر کے آؤ۔ اب یہ بھائی غلہ لے کر کے پہنچے، اور حضرت یعقوب سے کہا کہ دیکھیے اس بار تو غلہ مل گیا ہے، اگلی بار نہیں ملے گا جب تک آپ بنیامین کو نہیں بھیجیں گے۔ کہ اچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ عزیز مصر کا آرڈر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، تیرے ساتھ تو ہرگز نہیں بھیجوں گا، نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ ایک بیٹا کو بھیجا تھا تو ڈال دیا، مار دیا اسے، دوبارہ نہیں بھیجوں گا۔ اور پھر جب سامان کھولا گیا تو جو قیمت تھی وہ بھی اس میں لوٹا دی گئی تھی، جو قیمت اس غلہ کے عوض دی گئی تھی، حضرت یوسف کے حکم سے وہ قیمت بھی انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ جب سامان کھولا تو قیمت بھی دیکھی، کہا مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کتنا بہترین عزیز مصر ہے، آپ دیکھیں وہ ہمارا سامان بھی لوٹا دیا اور ہمیں غلہ بھی دے دیا، اس لیے آپ ہمیں بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب نے کہا ایسے تو نہیں بھیج سکتا، تم سب مل کر کے اللہ کی قسم کھاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، باپ کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، یہاں کی قسم، وہاں کی قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم صرف اللہ کی۔ تمام مل کر کے قسم کھاؤ پھر میں بھیجوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، قسم کھایا بھائیوں نے۔ پھر دوسری بار اناج لے کر کے پہنچے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ہٹے کٹے نوجوان ہو، ایک ہی ساتھ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ نظر لگ سکتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق ہے، اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ابواب متفرقہ، ہر بھائی اپنے اپنے الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ بھائی کو دیکھ کر کے اش یوسف علیہ السلام نے دیکھا بنیامین کو۔ ہاں وہاں کا اصول بھی تھا کہ ایک روم میں 2 آدمی ہی سوئے گا، اب وہ 10 بھائی 5 روم میں تو سو گئے، لیکن بنیامین اکیلے روم میں پڑ گئے۔ جب بنیامین اکیلے روم میں گئے تو وہاں حضرت یوسف پہنچے، اور پہنچنے کے بعد گلے ملے، کافی دنوں سے بیتا ہوا، کافی
دنوں سے بچھڑا ہوا ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل رہا ہے، کیا خوشی کی انتہا رہی ہوگی، نہایت ہی گلے پکڑ کر کے، اور جتنے بھی دلوں کے اندر میں وہ جذبات تھے وہ آنسوؤں کے ذریعے سے نکل گئے، اور اپنے بھائی سے کہا کہ اے بنیامین، میں تمہارا چھوٹا بھائی یوسف ہوں جسے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اپنے بھائی کو وہ ساری حقیقت سے باشغاف کرایا اور کہا گھبراؤ نہیں، جتنا یہ ظلم کرنا تھا کر چکے، اب یہ نہیں کر سکتے، اب یہ کوئی مکر نہیں کر سکتے، کوئی چال ان کی نہیں چل سکتی۔ صبح ہوتے ہی وہ غلے ان کو دیے گئے، اور جو بادشاہ کا وہ پیالہ ہوتا ہے سونے کا، جسے سواع الملک کہا گیا قرآن میں، وہ سونے کا پیالہ بنیامین کے غلے میں ڈال دیا گیا۔ اور جب یہ لوگ نکلے ہیں تو ایک منادی نے آواز لگائی کہ بادشاہ کا وہ پیالہ غائب ہو گیا ہے، رکو۔ قافلہ رکا، کہا کہ تم لوگ چور ہو گئے، انکم لسارقون۔ کہا نہیں، ہم لوگ بہت ہی اونچے خاندان سے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں، ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، غلہ چیک کرو۔ اب چیک کرایا گیا تو بنیامین کے غلے سے وہ پیالہ ملا۔ کہا کہ دیکھو ملا، اب کیا سزا ملنی چاہیے؟ تمہارے یہاں کون سی سزا ہے؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بنیامین نے چوری کی، اب یہ ہمارے پاس رہے گا، تم لوگ جاؤ۔ اب وہ منتیں، سماجتیں، فریاد کہ عزیز مصر، ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے لیکن ان کو میرے ساتھ جانے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ناانصافی ہو جائے گی، چوری جو کیا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ اب وہ لوگ گئے، لیکن ایک بڑا بھائی جو تھا وہ نہیں گیا، یہودا جس کا نام تھا۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا، لیکن ہم نہیں کر پائے، تم لوگ جاؤ، جب وہ اجازت دیں گے تب میں آؤں گا۔ اب یہ لوگ پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ 5 منٹ اور لوں گا، سوچتا ہوں تکمیل کر دوں۔ یوسف علیہ السلام نے یامین کو رکھ لیا، بنیامین کو، اور یہ سارے بھائی یعقوب کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے بنیامین میرے ساتھ نہیں آیا، ان ابنا کا سرق۔ دیکھ رہے ہیں دشمنی کی آگ کتنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے چوری کی، تیرے بیٹے نے چوری کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ان ابنا کا سرق، قالوا شہدنا وما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو بہت سارے افراد ہیں گواہ کے طور پر، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ فصبر جمیل، ایک بیٹا کے لیے صبر کیا، دوسرے کے لیے بھی کر لیں گے۔ پھر آپ نے کہا یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم، افسوس کرنے لگے کہ ہے یوسف کی جدائی کی۔ کہا کیا آپ یوسف کرے پھر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہارے درمیان شکایت نہیں کر رہا، میں اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے میں اپنے رب کے سامنے شکایت کر رہا ہوں۔ اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب سے شکایت کر رہا ہوں۔ چپ ہو گئے سارے لوگ۔ پھر یہ لوگ گلے کی ضرورت پڑی، پھر گئے، لیکن اس بار اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پیسے بھی نہیں، کوڑی بھی نہیں، کچھ دینے کے لیے چیز بھی نہیں، سامان بھی نہیں۔ وہاں جا کر کے اب عزیز مصر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کہ ہمیں تصدق علینا، ہمیں صدقہ دے دو، خیرات دے دو، ہم بہت ہی اونچے گھرانے سے ہیں لیکن حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں خیرات کی ضرورت پڑ گئی۔ یوسف نے کہا کہ اب لگتا ہے معاملات کو واضح کر دینا چاہیے۔ ایک بھائی صدقہ اور خیرات لینے پر بھی آ گیا۔ پھر اپنے سارا واقعہ بیان کیا، کہا کہ میں بھائی ہوں، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک جملے میں چیپٹر کلوز کر دیا یوسف علیہ السلام نے، کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، بس ہم نے معاف کر دیا تمہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی روتے روتے ختم ہو گئی۔ کہا کہ میری قمیص لو اور جاؤ ان کی آنکھوں پر رکھنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جب وہ پہنچا ہے بادشاہ کا کارندہ، وہ قمیص لے کر کے
تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ کہو، بے وقوف نہ کہو، تو ہم تمہیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہیے لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یوسف کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، لا اجد ریح، ایک نبی ہے یعقوب علیہ السلام، لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ کارندہ آیا اور اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرہ، وہ قمیص آپ کے چہرے پر ڈالا گیا، آپ کی بینائی لوٹ آئی، اور ماں باپ سب کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے۔ اور وہاں جب ان لوگوں نے اپنے باپ سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی کی، طلب کی، تو کہا کہ میں ایسے نہیں معاف کر سکتا، وہیں معاف کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو وہی معاف کر سکتا ہے۔ پھر وہاں گئے اور ماں باپ کو انہوں نے ایک دم بڑے اسٹیج پر بیٹھایا، اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ اس وقت جو شریعت تھی، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ جب سجدے میں گر گئے تو وہ یوسف کا خواب یاد کیجیے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ 11 ستارے یعنی کہ 11 بھائی، اور شمس یعنی کہ باپ، اور قمر یعنی کہ ماں، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے آخری دعا کی اللہ سے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دیہات سے اللہ رب العالمین نے یوسف کو اور ان کے پریوار کو شہر تک پہنچا دیا، اللہ نے بہترین علم دیا، وہ تمام عزتوں سے نوازا۔ اللہ سے دعا کی، فاطر السماوات والارض، جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں اللہ رب العالمین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے نیک اور صالح لوگوں میں ملوانا۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔